تہجد کی دعائے استفتاح۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد یہ پڑھتے: اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق وقولک الحق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ الہی تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کو تو ہی قائم رکھنے والا ہے۔ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کی بادشاہی تیرے ہی لیے ہے۔ تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف، تو ہی روشن کرنے والا ہے زمین اور آسمان کو، تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو ہی بادشاہ ہے زمین اور آسمان کا، تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو حق ہے اور دنیا اور آخرت کے متعلق تیرا وعدہ حق ہے۔ بریکٹ میں جو چیز دی جاتی ہے وہ آپ کو بات سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے، کیونکہ تیرا وعدہ حق ہے۔ کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا والآخرت سے ریلیٹڈ جتنے بھی وعدے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ آخرت میں تیری ملاقات حق ہے، کیونکہ اللہ سے ملاقات آخرت میں ہوگی، اسی لیے بریکٹ میں آخرت میں دیا گیا ہے۔ تیرا کلام حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تمام انبیاء حق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور قیامت حق ہے۔ الہی میں تیرے سامنے جھک گیا۔ آپ دیکھیں سبمیشن کا اظہار ہے، میں صرف تیرے ساتھ ایمان لایا، یعنی توحید کا اظہار ہے، میں صرف تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، توکل کرنے کا اظہار ہے، میں نے صرف تیری طرف رجوع کیا، صرف تیری مدد سے جھگڑتا ہوں، یعنی دشمنوں سے، یعنی اگر میری ڈیبیٹ ہوتی ہے تو صرف تیرے لیے ہوتی ہے، جو تیرے دشمن ہیں یعنی اللہ کے دشمن ہیں ان سے میں ڈیبیٹ کرتا ہوں، میں صرف تجھے اپنا حاکم مانتا ہوں، سو تو میرے اگلے پچھلے اور ظاہر اور پوشیدہ اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے گناہ معاف کر دے۔ کہنا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم؟ سارے گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ، ون ٹو آل، سارے کے سارے معاف کر دیں۔ تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے ڈالنے والا ہے۔ واقعی یہ بات تو حق ہے کہ اللہ ہی ہے جو آگے کرے اور اللہ ہی ہے جو ہمیں پیچھے کرے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ بہت ہی پیاری یہ دعا استفتاح ہے جو تہجد کے ٹائم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور ہم سب کو بھی اپنی تہجد کا آغاز اسی دعا کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی اتنی بہترین تعریف اللہ ہی کے سکھائے ہوئے الفاظ میں کرتے ہیں تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، سوچیں۔ اچھا، آپ اس دعا کو جب ایک سائلنٹ موڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، سائلنٹ موڈ کا مطلب یہ ہے کہ سناٹا ہوتا ہے آس پاس، اس ٹائم پر سبھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور ماحول میں بہت ہی خاموشی ہوتی ہے، اس ٹائم پر اس دعا کی پڑھنے کی الگ ہی روحانیت ہے۔ آپ باقاعدہ ان الفاظوں کو فیل کرتے ہیں، اور ایک ایک چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو غیبی چیزیں زیادہ ہیں ہمارے لیے، جیسے آپ دیکھیے کہ جنت کی بات ہو رہی ہے، آنکھ کی بات ہو رہی ہے، انبیاء کی بات ہو رہی ہے، اور ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ غیب میں ہی ہے، ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا، نہ ہم نے ان کی آواز سنی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انقلاب جو برپا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور پھر ان کا ان سب چیزوں کو بتانا ہمارے لیے بلیسنگ بن گیا الحمدللہ۔ تو جب آپ ان سب چیزوں کا اظہار کرتے ہیں، ان چیزوں کا جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایمان بہت ہی پسند ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ایمان بالغیب کی ہی ویلیو ہے۔ اگر آپ کو فرشتے دکھا دیے جائیں، آپ کو جنت دکھا دی جائے، آپ کو دوزخ دکھا دی جائے، پھر اگر آپ ایمان لاتے ہیں تو یہ ایمان ویسا ایمان نہیں ہوتا، وہ تو پھر آپ نے لازماً اپنا آپ سبمٹ کر دینا ہے۔ جو چیز نظر نہیں آ رہی اور اللہ کے کہنے کے مطابق آپ اس کو صرف تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے، تو آبویسلی آپ کا ایمان ورتھ کرتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ہم اس دعا کو یاد کریں گے، میں امید کرتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو یاد بھی ہوگی، اور ایک ہفتے کا ٹارگیٹ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم نے اس دعا کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور صرف یاد کرنا ہے،
پریکٹس بھی کرنی ہے اس کی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو تہجد میں پڑھنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی کیفیت، یہ جو بات اب آگے آنے والی ہے، اس کو پڑھ کر تو اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا حسن اور طول بیان نہیں ہو سکتا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں قیام کیا اور اس ایک آیت کو عجز و الحاح کے ساتھ بار بار پڑھتے ہوئے صبح کر دی، اور آیت یہ والی ہے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 118 ہے، اور اس کا ریفرنس، اس حدیث کا ریفرنس سنن نسائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک آیت کو پڑھ رہے تھے اور بار بار پڑھ رہے تھے، اور آپ کی عاجزی قابل دید تھی، اور اتنی بار اس کو پڑھا کہ صبح ہو گئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا، اور یہ ایک طرح کا استغفار ہے اپنی امت کے لیے، کیونکہ اس میں آپ ٹرانسلیشن دیکھیے تو کیا ہے، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی ایک بہت پازیٹیو وے میں اپنی امت کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو بہترین انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے استغفار کیا۔ ہمیں تو اپنے گھر والوں کے لیے، ایون ہم اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے والدین کے لیے بھی ایسا غم نہیں رکھتے جیسا غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے تھا۔ ہے ہم میں سے کوئی ایک ہو ایسا کہ جو ساری رات اپنے فیملی ممبرز کے لیے استغفار کرتے ہوئے تہجد پڑھ کر گزار دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر آپ دیکھیے ہمارے لیے ان سے بڑھ کر کوئی محسن ہو ہی نہیں سکتا، اور قیامت تک کے جو امتی ہیں ان سب کے لیے دعائیں کر کر کے چلے گئے۔ میں اور آپ ان کا احسان نہیں اتار سکتے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھتے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا، اور آپ کا رکوع آپ کے قیام کے مانند تھا، یعنی قیام کی طرح رکوع بھی کافی طویل کیا۔ پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور آپ کا قومہ آپ کے رکوع کے مانند تھا، یعنی رکوع کی طرح قومہ بھی کافی لمبا کیا۔ پھر آپ نے سجدہ کیا اور آپ کا سجدہ آپ کے قومے کے مانند تھا، یعنی قومہ کی طرح سجدہ بھی کافی لمبا کیا۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا اور آپ دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں اپنے سجدے کے مانند بیٹھے تھے، یعنی سجدے کی طرح جلسے میں بھی دیر لگائی اور خوب اطمینان کیا۔ اس طرح آپ نے 4 رکعتوں میں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ پڑھی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد، صرف 4 رکعات میں 7.25 پارے۔ ہے کسی میں اتنا کیلیبر؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے، کوئی بتائے گا؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور سورہ مزمل میں آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لانگ قرات کیا کرتے تھے، اور آپ کی جو قرات تھی وہ ایک صحابی دیکھ رہے ہیں اور اس کو پھر بتا بھی رہے ہیں۔ یہ تو طویل قرات کی بات ہوئی نا، پھر جہاں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع، آپ کے سجود، آپ کے قومہ، آپ کے جلسے وہ بھی اتنے ہی طویل تھے، جس میں بہت ساری تسبیحات اور دعاؤں کی کثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفلی نماز میں شریک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے سوچا کہ آپ 100 آیات پڑھ کر رکوع میں جائیں گے، انڈرسٹوڈ تھا کہ 100 آیتیں پڑھیں گے اور رکوع میں جائیں گے، مگر آپ پڑھتے چلے گئے۔ میں نے خیال کیا کہ سورۃ البقرہ کو 1 رکعت میں ختم کریں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے۔ آپ نے سورۃ البقرہ ختم کر کے سورہ نساء شروع کر لی، پھر اسے ختم کر کے سورہ آل عمران کو پڑھنا شروع کر دیا۔
اسے بھی ختم کر ڈالا. آپ نہایت آہستگی سے پڑھتے جاتے تھے. جب ایسی آیت کی تلاوت کرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو سبحان اللہ کہتے. اگر کچھ مانگنے کا ذکر ہوتا تو سوال کرتے یعنی دعا کرتے. اگر پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو اعوذ باللہ پڑھتے. سورہ آل عمران ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز میں شامل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے تھے اور یہ مقتدی تھے. کتنی بڑی تلاوت تھی. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن میں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران کی تلاوت النساء کے بعد کی، حالانکہ آل عمران ترتیب میں النساء سے پہلے ہے. یعنی ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اس حدیث سے یہ فہم بھی نکلتا ہے، یہ فقہ بھی معلوم ہوتی ہے. تو ایک دفعہ ٹرائی کرنی ہے آپ کو اس طرح کی تہجد، کر کے دیکھ لیں. یہ تقریباً 5.5 پارے ہیں، لیکن میں ضرور آپ کو یہ کہوں گی کہ ایک دفعہ ہی، بے شک وہ اب رمضان کا ہی مہینہ ہو یا اگر پاسبلٹی ہو تو جس دن آپ کی چھٹی ہو اور آپ کے لیے پاسبل ہو کہ آپ ایک لمبی تہجد پڑھ سکتے ہیں تو 3 پارے پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی. ایک رکعت میں نہیں کہہ رہی میں، پوری تہجد میں 3 پارے پڑھ کے دیکھیں تو بھی آپ کے پیروں میں لٹرلی پین ہوگا، کیونکہ اتنا لمبا قیام کرنے کی ہمیں عادت ہی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے تھے تو آپ اپنے دونوں پیروں پر برابر وزن دے کر سٹل کھڑے رہتے تھے. اور ایسا کھڑا رہنا مشکل بھی ہے. ہم تو پھر تھکنے لگتے ہیں تو ایک پیر پر اپنا بوجھ ڈالتے ہیں، پھر دوسرے پیر پر بوجھ ڈالتے ہیں. ہماری تو موومنٹ بھی کتنی ہوتی ہے. تو ایک دفعہ ضرور اس کو ٹرائی کریں، کیونکہ جب تک میں نے اس کو ٹرائی نہیں کیا تھا نا، مجھے یہ اس طرح سے فیل نہیں ہوا تھا کہ واقعی یہ ایک بہت مشقت والی عبادت ہے. اور پوچھا تھا نا ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، وہ بھی تہجد میں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی ایک طویل کی رات جو ہے وہ صرف اور صرف شکر گزاری کی بیسس پر، لمبے رکوع، لمبے سجود، شکر گزاری کی بیسس پر. حالات نارمل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ضرور ٹرائی کریں اس کو. جب ٹرائی کریں گے تو اپنی فیلنگز کو یہاں پیپر پہ لکھ کر لگا دیجیے گا، تا حیات آپ کو اپنی وہ فیلنگز یاد رہیں گی الحمدللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اور پھر آپ کے دل میں جو قدر بڑھے گی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الحمدللہ ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر ہے الحمدللہ. وہ بھی قرآن و سنت سے نصیب ہوئی الحمدللہ. لیکن آپ کو واقعی فیل ہوگا کہ ان کے احسانات ہم کیسے اتاریں گے. اور یہ اتنی عبادتیں کر کر کے چاہتے کیا تھے؟ اللہ میری امت کو معاف کر دے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کریں گے پھر انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، مجھے بتلایا گیا ہے کہ تم ساری رات نفل پڑھتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھ کمزور اور طبیعت سست ہو جائے گی. تمہاری جان اور تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے، ورنہ پھر تم ان کو ٹائم کیسے دو گے؟ اپنی جان کو بھی ٹائم نہیں دے سکو گے، اپنی صحت کو بھی ٹائم نہیں دے سکو گے، اور اپنی فیملی ممبرز کو بھی ٹائم نہیں دے سکو گے. اس لیے روزہ رکھو اور افطار بھی کرو، رات کو قیام کرو اور نیند بھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی کسی بھی امتی کا ساری رات عبادت میں گزارنا درست نہیں ہے. آپ کہیں میں ساری رات جاگ کے بس تہجد پڑھوں گی اور یہ میں ڈیلی کروں گی. ریئر تو ایسا کیا جا سکتا ہے. کچھ ایسے موقع آتے ہیں کہ جس میں آپ پوری رات جاگ کر بھی عبادت کرتے ہیں تو وہ سنت سے آپ کو ملتا ہے. جیسے کہ طاق راتیں ہیں رمضان کی، آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری رات جاگ کر عبادت کرتے تھے. ایون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا آخری عشرہ رمضان کا رات بھر جاگ کر عبادت کرتے تھے. تو کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو یہ سنت ملتی ہے کہ آپ پوری رات جاگ کر عبادت کرو، لیکن ڈیلی بیسس پر ایسا نہیں کیا جا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک صحابی کی اصلاح کی کہ مجھے بتایا گیا کہ تم ایسا کرتے ہو، تو ایسا نہیں کرو. تمہاری فیملی ہے، تمہاری اپنی صحت ہے، بیلنس عبادت کرو. ہمیشہ وہ عبادت کریں جس کو آپ نبھا سکیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک چھوٹا سا عمل بہت زیادہ پیارا کاؤنٹ ہوتا ہے، اس کو اللہ قبول کرتے ہیں جو مستقل ہو، استقامت کے ساتھ ہو.
آپ اس کو کبھی تو کر رہے ہیں بہت زیادہ اور کبھی بالکل چھوڑے ہوئے ہیں, تو پھر وہ جو نہ کرنا ہے وہ کرنے کو بھی دھو دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑے عمل سے شروع کریں, پھر اس کو گریجولی آپ اپ گریڈ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کا اسٹیمنا جو ہے نا عبادت کا وہ بڑھتا جائے گا, لیکن پھر بھی اس حد تک نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ یہ صحابی کر رہے تھے. لیکن میں جب اس حدیث کو پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ صحابی بھی کتنے زیادہ عبادت کے لیے موٹیویٹڈ تھے, اور انہوں نے آ کے خود نہیں بتایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کسی اور سے پتا چلا تھا ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور سے پتا چلا تھا. خیر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنا پسند نہیں فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا, 1 ماہ میں قرآن پاک ختم کر لیا کرو. انہوں نے عرض کی, میں اس سے زیادہ تلاوت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. obviously ان کا اسٹیمنا زیادہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 20 دن میں ختم کر لیا کرو. انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں, کیونکہ ینگ تھے, انرجیٹک بہت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 10 دنوں میں ختم کر لیا کرو. انہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. چاہیے جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ میں زیادہ اسٹیمنا رکھتا ہوں, تو وہ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ کچھ کم دن آپ کر دیں تو اس میں قرآن پاک کو کمپلیٹ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دن میں ختم کر لیا کرو, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پاک 3 دن میں ختم کرنے کی اجازت دے دی. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مزید انسسٹ کیا تھا کہ مجھے اس سے بھی کم ٹائم میں قرآن پاک کو پڑھنے کی پرمیشن دے دیں, اور فرمایا قرآن پاک سے اس شخص کو پوری سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی جو 3 دن سے کم مدت میں قرآن پاک کو ختم کرتا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. چاہیے تو اسی زبان کو جاننے والے تھے. قرآن پاک عربی زبان میں ہے نا, اور صحابہ کرام عربز تھے, تو ان کو انڈرسٹینڈنگ کافی ایزی تھی. اب ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منیمم 3 days کا کہا کہ 3 دن میں آپ قرآن ختم کریں گے. اس سے کم دن میں اگر کوئی ختم کرتا ہے, وہ اب کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, وہ عربز ہوں یا نان عربز ہوں, اور نان عربز میں سے بھی وہ ہوں جن کو پورا قرآن سمجھ میں آتا ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو پوری سمجھ قرآن پاک کی حاصل نہیں ہو سکتی جو 3 دن سے کم مدت میں اس کو ختم کرے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو زبان سمجھ بھی آ رہی ہے نا, اس کی تھکن اس کو سمجھنے نہیں دے گی, اس کا جو اسٹیمنا ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ یہ صحابی جو جوانی میں اتنی طاقت رکھتے ہیں, انسان پھر بوڑھا ہوتا ہے, اس کے اسٹیمناز ڈاؤن ہوتے ہیں, طاقتیں ویسی نہیں رہتی جیسی پہلے ہوتی ہیں, تو پھر اس میں بھی آپ کو عمل کرنا ہے, یہ سوچ کر ہی کسی بھی کام کو شروع کریں. ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے اس چیز کو مینٹین کیا ہوا تھا. وہ 3 days میں قرآن پاک کو کمپلیٹ کر لیتے تھے. پر ڈے کتنے پارے ہوئے؟ 10 پارے بھی بہت بڑا ٹارگٹ ہے. اس سے تو لگتا ہے کہ ہر وقت کیا پڑھتے رہتے ہوں گے؟ قرآن ہی پڑھتے رہتے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے نوافل میں 200 آیات تلاوت کرتا ہے وہ اطاعت گزار مخلص لوگوں میں شمار ہوتا ہے. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. اگر آپ رات کے نوافل میں 200 آیات پڑھتے ہیں تو آپ کن میں شمار ہوں گے؟ اطاعت گزار مخلص لوگوں میں شمار ہوں گے. اور یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے, بہت بڑا ٹائٹل, کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں. اس کے لیے آپ قرآن پاک سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں, یعنی تہجد کی نماز میں آپ قرآن پاک کو اٹھائیں اور تلاوت شروع کریں, اور 200 آیات کا تو ٹارگٹ رکھیں. اور یہ پوری تہجد کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. رات کے جتنے بھی آپ کے نوافل ہیں وہ 4 ہیں, 6 ہیں, 8 ہیں, جو بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور 7 وتر بھی ہیں, تو آپ کی جو ٹوٹل قرات ہے وہ اگر 200 آیات پر پہنچ جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. اس کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ بگنرز ہیں, یعنی ابھی آپ نے تہجد پڑھنا شروع ہی کی ہے, تو آپ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں. ایون سورہ اخلاص کو بھی آپ 10 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. سلسلۃ الصحیحہ کی روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورۃ الاخلاص کو 10 بار پڑھا تو اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ریوارڈ بھی بن جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 40 آیتیں ہو جاتی ہیں اگر آپ 10 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھتے ہیں. اور اسی طرح سے ملٹیپل آپ جو رکعتیں ہیں اس میں بھی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو اس ٹارگٹ پہ لے آئیں کہ آپ نے 200 آیات تلاوت کر لی ہیں, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں شمار کریں گے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے سورۃ الاخلاص اتنی پیاری سورت ہے جو پڑھنے میں بہت آسان ہے. اور اس سورت کے بارے میں مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے, یعنی
توحید کا بیان ہے، اور قرآن کے 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے، ایک حصہ توحید، دوسرا حصہ رسالت، اور تیسرا حصہ آخرت. یعنی ان 3 ٹاپکس پر قرآن پاک میں بات ہوئی ہے. اور اخلاص جو ہے نا، سورۃ الاخلاص، یہ توحید کا بہترین اظہار ہے. تو اگر آپ یہ والی سورت کو بھی کثرت سے پڑھ لیں تو اس کے ملٹیپل جو اجر ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کی تہجد بھی فلفل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ میں ان لوگوں کی بھی بات کر رہی ہوں جو بگنرز ہیں، یا کبھی ہم تہجد تھکن کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، بعض دفعہ کچھ شیڈیولز ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی، تو آپ کوشش کریں کہ 200 آیات ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ تعالی. اور کبھی آپ فریش ہوں تو آپ قرآن پاک اٹھائیں اور اس میں سے پڑھیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، کسی ایک آیت کو بھی 200 بار پڑھ سکتے ہیں. کوئی حدیث ملتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دی، تو وہ obviously 200 ٹائم سے تو اوپر ہی چلا گیا نا معاملہ. ٹھیک ہے، تو آپ کسی ایک آیت کو بھی 200 ٹائمز پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نوافل نہیں پڑھتے تھے، اس سے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل آ گیا. اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی جس میں ایک صحابی کی اصلاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ٹھیک ہے، اس طرح کی عبادت پر ہمیشہ کی نہیں ہو سکتی ایکچولی. ٹھیک ہے، آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. ہمارے دین میں ایسے ہی عمل کو پسند کیا گیا ہے جو مستقل ہو، بے شک وہ تھوڑا ہو. ٹھیک ہے، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی کبھار آپ ایسے موقع پاتے ہیں کہ آپ ساری رات بھی عبادت کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دعائیں. اب یہ حدیث جو آگے آ رہی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی ہے اور آپ نے 3 دعائیں مانگی ہیں. سیدہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں، ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات بیدار رہے. اچھا، اب آپ دیکھیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھار ملنے والی سنت ہے کہ آپ پوری رات عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ساری رات نماز پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا. کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیا کرتے تھے. اور جیسے کہ ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی کہ آپ نے صبح کر دی، تہجد پڑھتے پڑھتے صبح کر دی. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں بھی ہو سکتی ہیں اور آخری عشرہ پورا بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ذوالحجہ کا جو عشرہ آتا ہے اس میں آپ ساری رات چاہیں تو کسی رات میں عبادت کر لیں. ٹھیک ہے، اسی طرح بعض دفعہ ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ ہم پھر وہ ٹائم عبادت میں ہی گزاریں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے تہجد شروع کی اور آپ صبح تک پڑھتے ہی رہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز معمول میں نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ساری رات عبادت کرتے رہے. کبھی کبھی کر لیتے تھے ایسا. ٹھیک ہے جی، اور نوافل ادا کرتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ صحابی کیا بتاتے ہیں کہ آپ نے پوری رات عبادت کی، نوافل ادا کرتے رہے اور صبح صادق ہو گئی. جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان. آج رات جس طرح آپ نے نوافل پڑھے اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو اس طرح نماز ادا کرتے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا تم نے درست کہا، یہ وہ نماز تھی جس میں اللہ کے ساتھ اشتیاق بڑھایا گیا اور اس کے عذاب سے پناہ مانگی گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص روحانیت دی گئی تھی اس رات کی عبادت میں. چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 سوال کیے، یعنی 3 دعائیں مانگی، جن میں سے 2 سوال قبول ہوئے. ایک سوال یہ، یعنی ایک دعا یہ کہ اللہ میری امت کو سابقہ امتوں کی طرح برباد نہ کر دینا، یعنی ایک ساتھ میری امت تباہ و برباد نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا. دوسرا سوال یہ کہ میری ساری امت پر بیک وقت دشمنوں کا غلبہ حاصل نہ ہو، یہ بھی قبول کر لیا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا کیا مانگی کہ میری امت پر ایک وقت میں ہی دشمن غلبہ نہ پا سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول کر لیا. پھر میں نے سوال کیا، یعنی دعا کی کہ امت محمدیہ میں اختلاف رونما نہ ہو، لیکن اسے قبول نہیں کیا گیا. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. یہ جو آخری دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ قبول نہیں ہوئی کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں تھا. اختلاف تو ہونا تھا اور اسی بیسس پر ہی امتحان تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نوافل میں کبھی سری یعنی آہستہ اور کبھی جہری یعنی بلند آواز سے قرات فرماتے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نوافل ادا کرتے تو حجرے میں آپ کی قرات سنائی دیتی تھی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ آواز سے بھی قرات کیا کرتے تھے جو دوسرے لوگوں کو سنائی دیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ قرات سے نوافل پڑھ رہے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل میں اونچی آواز سے قرات کر رہے ہیں. دونوں کا عمل بالکل ہی الگ تھا. جب وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے ابو بکر, رات میں آپ کے پاس سے گزرا, آپ پست آواز سے نوافل پڑھ رہے تھے. انہوں نے عرض کی, اے اللہ کے رسول, جس سے میں سرگوشی کر رہا تھا, یعنی جس اللہ سے میں سرگوشی کر رہا تھا, اس تک میری آواز پہنچ رہی تھی, یعنی مجھے کسی اور کو سنانے کی پھر ضرورت نہیں تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, رات میرا آپ کے پاس سے بھی گزر ہوا, آپ اونچی آواز کے ساتھ نفل پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں سوئے ہوں کو بیدار کرنا چاہتا تھا, یعنی وہ بھی پھر تہجد پڑھیں, اٹھیں اور تہجد پڑھیں, اور شیطان کو بھگانے کا ارادہ رکھتا تھا, کیونکہ جہاں قرآن کی قرات ہو رہی ہو وہاں پھر شیطان نہیں رک سکتا. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ حضرت عمر سے شیطان ڈرا کرتا تھا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا اونچی آواز سے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا نیچی آواز سے پڑھنے کا حکم دیا. اس سے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے تو دونوں کو ہی بیلنس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور میں اس حدیث کو پڑھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو واک کر رہے تھے اور ان صحابیوں کے گھر کے پاس سے گزرے, تو جو آپ نے نوٹس کیا اس کو نیکسٹ ڈے ڈسکس کیا, اور جہاں اصلاح کی ضرورت تھی وہاں اصلاح کی. اور دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق کا عمل جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا, ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تھوڑا سا اونچی آواز میں وہ پڑھیں گے تو ان کے بارے میں مشہور ہے, حضرت ابو بکر کی قرات ایسی تھی کہ مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے ان کی قرات سن سن کر جو ہے وہ انسپائر ہو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی قرات ایسی ہے کہ لوگ سنیں پھر اس کو تھوڑا, ٹھیک ہے. اور حضرت عمر بہت لاؤڈ پڑھ رہے تھے تو ان کو کہا کہ تھوڑا آپ کم آواز میں پڑھیں. ٹھیک ہے, آپ کے دونوں مقاصد بہت ویلیوبل ہیں کہ جو سو رہا ہے وہ اٹھ جائے, تو آپ کی اتنی آواز میں بھی وہ اٹھ جائے گا, کیونکہ اس وقت پنکھے نہیں تھے, اس وقت رات کے ٹائم پہ بہت زیادہ سناٹا ہوتا تھا, اور گھر دیواروں کے تھوڑی تھے, خیمے تھے, ان کے کپڑوں کے گھر تھے, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اگر آپ ایک نارمل آواز میں بھی بات کریں تو جو بھی اس خیمے میں سو رہا ہے یا برابر خیمے میں بھی سو رہا ہے تو آپ کی آواز جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کو بیلنس کروایا گیا کہ بھی بہت زیادہ اگر آپ اونچی آواز میں پڑھیں گے تو کہیں لوگ اوفینڈ نہ ہو جائیں. دونوں کی اصلاح کر دی گئی. ٹھیک ہے جی, تو یہاں ہمارا جو تہجد کا چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہوا, اور باقی قیام اللیل کا چیپٹر نیکسٹ آ رہا ہے, اس کو ہم پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. ٹھیک ہے جی, میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے تہجد کو پڑھنا شروع کیا ہوگا, اور کچھ لوگ پہلے سے ہی پڑھ رہے ہوں گے, اور وہ ان کی کافی پرانی عادت بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. جو لوگ بالکل بھی نہیں پڑھ رہے تھے میں ان سے کہوں گی کہ وہ اس کو شروع کریں اور اس بہترین عبادت کا مزہ لیں. بہت خوبصورت عبادت ہے. ٹھیک ہے, اور اس ٹائم پر ایک فیلنگ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے, کیونکہ ماحول میں اتنا سناٹا اور خاموشی ہوتی ہے کہ ہم جو دن بھر میں وہ فیلنگز نہیں پا سکتے وہ رات کو تہجد میں پا لیتے ہیں. الحمدللہ جب آپ سجدہ بھی کرتے ہیں نا, آپ کو لگتا ہے آپ کی ایک ایک تسبیح آپ کے کان کے اندر تک جا رہی ہے. اور ڈے ٹائمنگز میں آپ دیکھیے آس پاس اتنا شور ہوتا ہے کہ وہ فیلنگز آ ہی نہیں سکتی, چاہیں بھی تو نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے نا, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کریں. جو لوگ کر رہے ہیں اللہ اور استقامت نصیب کرے, اور جنہوں نے شروع کیا اللہ ان کو بھی استقامت نصیب کرے, اور جنہوں نے اب تک اس کو شروع نہیں کیا اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس کو شروع کریں اور اس بہترین عبادت کو انجوائے کریں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.